أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. صدق اللہ العظیم. یہ جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے. اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی متعین کردہ حد ہے، اللہ کی طرف سے متعین کردہ یہ حد ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، تو اللہ اس کو داخل کرے گا، جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری کی بہ رہی ہوں گی، من تحتها، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اور اس جنت کے اندر داخل ہونے والا ہمیشہ ہمیش رہے گا، فیہا، اس میں، وذالک، اور یہ الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعد، اور آگے بڑھے گا، تجاوز کرے گا، حدودہ، اللہ کی متعین کردہ حد سے، یدخلہ، تو اللہ داخل کرے گا اس کو، نارن، ایسے آگ کے اندر، خالدن فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، وَلَهُ، اور اس کے اندر اس کے لیے، عذاب مہین، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. قرآن پاک کا ایک انداز ہے، جب کوئی حکم بیان کرتا ہے، کوئی عقیدہ بیان کرتا ہے قرآن، تو پھر اس عقیدے پر لوگ جم جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، اس ترغیب کے لیے اس کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل کو بیان کیا. یہ حکم ہے، ایک قانون ہے وراثت کا، یہ ٹوٹنے نہ پائے، لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اللہ نے اس کی ترغیب کے لیے کیا بیان کیا؟ جو اللہ کی ان حدود پر عمل کرے گا، حدود کے اندر رہے گا،
تو اس کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا وہ، یہ ترغیب دیا۔ اور یہ حکم ٹوٹنے نہ پائے، اس کے خلاف ورزی پر نہ چلا جائے انسان، اللہ رب العزت پھر اس کے بمقابل اس کے عذاب اور اس کے سزا کو بیان کر دیتا ہے۔ چنانچہ ٹوٹنے پر اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا، یعنی ان حدود کے آگے بڑھے گا، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے ایسے آگ تیار ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، اور اس آگ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے رسوا کرنے والے اور ذلیل کرنے والے عذاب اور سزائیں اس کے اندر ہوں گی۔ یہ حکم ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے اس کی سزا کو بیان کیا۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا، مکمل اطاعت کرنے والوں کا، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماننے کے اعتبار سے بھی اور عمل کرنے کے اعتبار سے بھی۔ دوسرا، مکمل ناقص لوگوں کا تذکرہ فرمایا، نہ ماننے کے اعتبار سے بھی اور نہ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی۔ پہلے والوں کی جگہ جنت بتائی اور دوسرے والوں کی جگہ جہنم بتائی ہمیشہ ہمیشہ، لیکن ایک تیسری قسم ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ تیسری قسم، اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ جو لوگ عقیدتاً تو مانتے ہو اس کو کہ یہ صحیح، ایسا کرنا چاہیے، یہی شریعت کا قانون ہے، عقیدتاً تو مانتے ہیں لیکن عملاً کرتے نہیں ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ ان کو اگر دوسری قسم میں داخل کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی تو ہے نہیں، ایمان ہے ان کے ساتھ، عقیدہ ہے اس پر، اور پہلی قسم میں جا نہیں سکتے چونکہ عمل کی کوتاہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اس تیسری قسم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر نہیں ہے، اس کا تذکرہ دوسری قرآن پاک کی دوسری آیتوں کے اندر موجود ہے۔ اب ان کی کیا ہوگی سزا؟ کچھ دن وہاں رہیں، کچھ دن یہاں۔ عقیدے کے اعتبار سے مانا، اس لیے ہمیشہ ہمیں جنتی ہوں گے، لیکن عمل نہیں کیا اس کے لیے، اس پر، اس لیے کچھ دن اس عمل کی کوتاہی کی بنا پر انہیں جہنم کے اندر بھی جانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جیسا انہوں نے مانا آدھا آدھا، تو سزا بھی اسی طریقے کی ہونی چاہیے اور جزا بھی اسی طریقے کی ہونی چاہیے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے، وراثت کے مسئلے کے تحت یہ حکم تھا۔ پچھلی آیت کے اندر ماں باپ کا کیا حق ہوگا وراثت کے اندر، شوہر بیوی کا کیا حق ہوگا وراثت کے اندر، اخیافی بھائی بہن کا کیا حق ہوگا وراثت کے اندر، اس کا تذکرہ تھا، اور بقیہ جو بچے ہیں ان کا تذکرہ ضمناً اس آیت پاک کے اندر آیا، اور آگے اس کی تفصیل اور آ رہی ہے، وہاں پر اسے آیت کے ضمن میں سمجھ لیا جائے گا۔ کچھ اور مسائل اس کے تحت، شریعت نے وارث بننے کے لیے جو اصول اور قانون بنایا وہ الاقرب فالاقرب، مرنے والے کے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا، خاندان کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے، یا ازدواج کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ قریبی اتنا ہی زیادہ وراثت کا حقدار۔ یہ اصول اور قانون بنائے شریعت نے وراثت کے تقسیم کا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ بات آ چکی پہلے، لیکن 4 شکلیں اور 4 صورتیں ایسی ہیں جہاں پر انسان مرنے والے کے قریبی اعتبار سے تو بہت زیادہ قریب ہوگا، لیکن قریبی ہونے کے باوجود بھی وراثت نہیں پائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اصول ہے کہ جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اتنا ہی زیادہ وراثت کا، لیکن 4 شکلیں اور 4 صورتیں ایسی ہیں جہاں پر انسان قریب ہونے کے باوجود، قریب سے قریب تر ہونے کے باوجود بھی وراثت نہیں پائے گا۔ نمبر 1، غلامی۔ مرنے والا، مثال کے طور پر باپ، اس کا بیٹا جو ہے وہ حالت آزادی کے بجائے حالت غلامی میں ہے۔ بیٹا کسی کا غلام، بیٹا
کسی کا غلام. اب غلام کی کئی قسمیں ہوتے ہیں، پیور غلام، خالص مکاتب غلام جس کو اس کے مالک نے یہ کہہ دیا اتنا پیسہ دے دو اور تم آزاد، مدبر غلام جس کو اس کے مالک نے کہہ دیا جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم غلام، میرے مرنے کے بعد تم آزاد. ام ولد غلام وہ عورت جس کے ساتھ اس کے آقا نے وطی کر لیا ہو، صحبت کر لیا، اسے ام ولد کہا جاتا، اس سے بچہ پیدا ہو گیا ہو، ام ولد غلام. یا اسی طریقے سے آقا نے کچھ حصہ غلامی سے اس کو آزادی دے دی ہو اور مکمل آزادی نہ حاصل. ہر قسم کا غلام، چاہے وہ مکمل غلام ہو، چاہے مدبر غلام ہو، چاہے مکاتب غلام ہو، چاہے ام ولد غلام ہو، چاہے بعض حصہ غلامی کا ہو، کسی بھی صورت میں اگر کوئی شخص کسی کا غلام ہے تو مرنے والے کے چاہے جتنا وہ قریب ہے اس کی وراثت اس کو نہیں ملے گی. کیوں؟ شریعت کا اصول ہے کہ غلام کا سارا مال اس کے مالک کا ہوتا ہے، غلام کا ہوتا ہی نہیں، غلام کا ہوتا ہی نہیں. اور مالک کا ہوگا تو جب مالک اس کا وارث نہیں بن رہا ہے کس کا، مرنے والے کا، تو یہ مال تو اس کے پاس پہنچ جائے گا. تو پتہ کیا چلا، غیر وارث کو مل رہا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات مال واسطہ بن کر کس کے پاس پہنچ رہا ہے، اس کے آقا کے پاس جو اس کا وارث نہیں بن رہا ہے، تو پتہ چلا غیر وارث کو مل رہا ہے. اس بنا پر غلام چاہے جتنا زیادہ مرنے والے کے قریب ہو، جب تک حالت غلامی کے اندر ہے تب تک اس کو مرنے والے کی وراثت نہیں ملے گی. یہ اصول سے ایک الگ ہٹ کر جو قریب ہونے کے باوجود بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات سب کے؟ بات سب کے سمجھ میں آئی نا؟ دوسری شکل کہ جب انسان مرنے والے کے بالکل قریب ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وارث نہیں ہوتا ہے، وہ ہے مرنے والا اور وارث بننے والا دونوں کا دین مختلف ہو، دین الگ الگ ہو، مذہباً دونوں الگ الگ ہوں. پیدائشی طور پر بلوغت کے بعد مثلا مرنے والا باپ کافر تھا، بیٹا جو ہے وہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک مرنے تک اس کے کیا ہے، مسلمان ہے. یہ مسلمان بیٹا اس کافر باپ کا وارث نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کا فرمان لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، نہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث ہوگا نہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث. باپ بھی پیدائشی کافر اور بیٹا پیدائشی مسلمان، مطلب بالغ ہونے سے لے کے اب تک مسلمان، اور وہ بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک کے دم تک کافر. تو اس کافر باپ کا یہ بیٹا وارث نہیں ہوگا، حالانکہ یہ سب سے زیادہ قریب. اس کے اپوزٹ سمجھ لیجئے، باپ بالغ ہونے سے لے کے اب مرنے تک مسلمان اور بیٹا بالغ ہونے سے لے کے مرنے کے وقت سے باپ کے کیا، کافر مسلمان، یہ وراثت نہیں ملے گی اس کو. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ دوسری شکل، پہلے تو مسلمان تھا، بعد میں اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا. اب اس کی تین شکلیں ہیں. جو شخص مرتد ہوا حالت اسلام میں جب تک وہ تھا، جتنا مال اس نے کمایا ہے حالت اسلام کے زمانے میں، مسلمان ہونے کے زمانے میں، اس کا وہ مسلمان ہونے کے زمانے والا مال تو اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا. حالت ارتداد میں جو مال اس نے کمایا مرتد ہونے کے بعد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مال مال فی ہے، یہ بیت المال کے اندر جمع ہوگا، مسلمان وارثین کو نہیں ملے گا. مرتد ہونے کے بعد جو اس نے کمایا دارالاسلام میں ہی کیوں نہ کمایا ہو، لیکن مرتد ہونے کے بعد جو کمایا یہ اس کے مسلمان وارثوں کو نہ مل کر کہاں جمع ہوگا، بیت المال میں. یہ مال فی ہے. مال فی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو کافروں سے بغیر لڑے جھگڑے حاصل ہو جائے اس کو مال فی کہا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ مرتد کافر ہو گیا، اس کا مال مل رہا ہے بغیر لڑائی کے، تو یہ مال فی ہے، اس لیے اس کو. تیسری شکل
مرتد ہونے کے بعد اس نے مال کمایا جا کر دارالحرب کے اندر، دارالاسلام سے نکل گیا وہ اسلامی حکومت سے، جا کے دارالحرب کے اندر کمایا، اس مال کا بھی کوئی مسلمان وارث نہیں ہوگا۔ یہ 3 شکلیں ہیں مرتد کی۔ عورت اگر مرتد ہو گئی تو مرتد ہونے والی عورت کا پورا مال، چاہے حالت اسلام کے بعد کمایا اس نے حاصل کیا ہو یا ارتداد کے بعد حاصل کیا ہو، سب کا سب مال اس کا مال وراثت بن کر مسلمان وارثوں کو ملے گا اس کے۔ ہاں اگر وہ دارالحرب کے اندر پہنچ گئی تو اب وہ مال دارالحرب میں پہنچنے کے بعد جو کمایا اس نے وہ مسلمان وارثوں کو نہیں ملے گا۔ یہ عورت کا حکم۔ جو شخص مرتد ہو گیا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، مرتد ہونے والے شخص کو کسی مسلمان کی وراثت کا حقدار نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی کسی مرتد کے وراثت کا حقدار بنایا جا سکتا ہے، نہیں ہو۔ مرتد ہونے والے شخص کو نہ کسی مسلمان کی وراثت ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مرتد جو ہے وہ مردے کے حکم میں ہے، مردے کے حکم میں ہے، تو اب مردے کو کیسے وراثت ملے گی؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اس لیے مرتد جو شخص ہو گیا اس کو نہ کسی مسلمان کی وراثت ملے گی اور نہ ہی کسی مرتد کی وراثت ملے گی۔ سمجھ میں آ گئی نہیں آئی بات؟ یہ دین مختلف ہونے میں وراثت کی تفصیل اختصاری طور پر، اور تفصیلی طور پر تو بہت لمبی بحث ہے، وہ وراثت کے مسائل کے اندر اس کے اندر گفتگو ہوتی ہے، سب کے سمجھ میں بھی آنے والی بات نہیں ہے بیٹھ کر یہاں پر۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو قریبی چاہے جتنا ہو، اگر دین دونوں کا مختلف ہے تو دین کے مختلف ہونے کی بنا پر اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تیسری شکل، دین مختلف تو ہے دونوں کا، یہ شکل آپ آخر میں سمجھیے۔ تیسری شکل، قتل کرنے والا شخص، جس شخص کو اس نے قتل کیا ہے یہ قاتل خود اس کا وارث بن رہا ہے، قاتل خود اس کا وارث بننا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القاتل لا یرث، قتل کرنے والا کسی کو اگر وہ اس کا وارث بننا ہے جس کو قتل کیا ہے تو اس قاتل کو وراثت نہیں ملے گی۔ اب اس کی قتل کی 5 شکلیں ہیں۔ قتل عمد، جملے یاد رکھیے، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، قتل بالسبب۔ پھر سے سنیے، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، قتل بالسبب۔ سمجھ آئی بات؟ یہ قتل کی 5 شکلیں ہیں۔ قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص نے کسی کو مارا جان بوجھ کر مارنے کی نیت سے، ارادے سے، ایسے ہتھیار سے جو ہتھیار ہو یا ہتھیار کے قائم مقام ہو، جیسے دھاردار تلوار، دھاردار چھری، گولی، یا دھاردار بانس، دھاردار پتھر، ہتھیار ہو یا ہتھیار کے قائم مقام ہو، جان بوجھ کر کسی شخص نے کسی کو مارنے کی نیت سے ایسے ہتھیار سے قتل کر دیا، اس کو کہا جاتا ہے قتل عمد۔ اس صورت میں قصاص کا بدلہ قصاص، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر قاتل کے وارثین معاف کر دیں تو لیکن یہ قاتل کا وارث نہیں بنے گا، قاتل کا وارث اور نہیں بنے گا اور بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ قتل شبہ عمد، کسی نے کسی کو مارا تو جان بوجھ کر مارنے کے ارادے سے، لیکن ایسے ہتھیار سے مارا جس سے عمومی طور پر لوگ مرتے نہیں ہیں، جیسے لاٹھی سے مار دیا، بغیر نوک والے پتھر سے مار دیا، چھوٹے ڈنڈے وغیرہ سے مار دیا، لیکن وہ مر گیا۔ تو مارا تو تھا ارادے سے، لیکن وہ جو ہتھیار استعمال کیا وہ عمومی طور پر اس سے لوگ مرتے نہیں ہیں، یہ شبہ عمد ہے، شبہ عمد ہے۔
اس کے اندر اس مارنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو دیت دینی پڑے گی اور کفارہ واجب ہوگا۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 100 اونٹ دینے پڑیں گے جس کو قتل کیا اس کے رشتہ داروں کو، 25 اونٹ الگ قسم کے، 25 الگ قسم کے، 25 الگ قسم کے، 25 الگ قسم کے۔ اب یہ کیسے الگ الگ قسم کے، وہ وراثت کے مسائل کی تفصیل ہے، وہاں آپ 100 اونٹ دینے پڑیں گے اور کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، چاہے باندی ہو یا غلام۔ اگر یہ نہیں حیثیت ہے تو پھر 60 روزے ریگو مسلسل رکھے، شبہ عمد۔ اور یہ شبہ عمد کا جو قاتل ہے اس کو بھی وراثت، اس قتل کرنے والے کا اگر وارث بننا ہے تو وراثت نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہا مسئلہ؟ بہت آسانی کے ساتھ میں اس کو لے آ رہا ہوں الفاظ میں۔ قتل عمد میں بھی وارث نہیں بنے گا اور قتل شبہ عمد میں بھی قاتل وارث۔ تیسری شکل ہے قتل خطا۔ یہاں سے اس نے تیر چلایا تھا یا گولی چلائی تھی یہ سمجھ کر کہ وہ جا رہا ہے ہرن، جا کر لگا اور جب جا کے اٹھا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے تو میرا باپ۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یا گولی چلایا تھا جانور پر لیکن اچانک سامنے آ گیا وہ شخص جس کا یہ وارث بن رہا تھا، یا یہ کہ پستول کے اندر گولی بھر رہا تھا، اچانک چل گئی اور لگ گئی اس کو جا کر جس کا یہ وارث بننا تھا، مر گیا۔ یہ قتل خطا ہے۔ اس صورت میں بھی کفارہ واجب ہوتا ہے اور دیت واجب ہوتی ہے، دیت اور کفارہ واجب ہوتا ہے، قتل نہیں کیا جائے گا لیکن ایسا شخص بھی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ چوتھی شکل قتل شبہ عمد، شبہ خطا۔ ایک شخص سو رہا ہے، کروٹ لیا، تھوڑا اوپر تھا، نیچے کوئی بچہ لیٹا ہوا تو اس کے اوپر گر گیا، بچہ مر گیا، یا بڑا ہی تھا مر گیا دب کے اس کے نیچے، یا کسی چھت یا دیوار پر چڑھا ہوا تھا، درخت پر چڑھا ہوا تھا، گر گیا نیچے، کوئی شخص تھا وہ مر گیا اور مرنے والا ایسا تھا جس کا یہ وارث بننا تھا۔ یہ ہے شبہ خطا۔ اس صورت میں بھی دیت دینی پڑے گی، دیت دینی پڑے گی لیکن یہ شخص بھی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اگر یہ اس کا وارث بننا تھا تو وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اب بچی پانچویں شکل، کیا تھی وہ؟ قتل بالسبب۔ قتل کا سبب بن گیا وہ، مثلا کسی دوسرے کی زمین میں جا کر اس نے کنواں کھودا، کوئی شخص آ کر گر کر مر گیا اس کے اندر، کسی دوسرے کے زمین پر کوئی بڑا پتھر وغیرہ لے جا کے رکھ دیا، اسے کوئی اٹک کرا کر مر گیا اور جو مرا اس کا یہ وارث بن رہا تھا۔ تو اس صورت میں یہ جو پانچویں شکل ہے یہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، اس کو وراثت ملے گی۔ تو 4 قاتل ایسے ہیں جو وراثت سے محروم ہو جائیں گے: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، اور 5واں قاتل جو ہے قتل بالسبب جو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ شخص وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، بچے نے کسی کو قتل کر دیا، مثال کے طور پر پستول بھری ہوئی رکھی تھی، اٹھا کے چلا دیا ابا کے اوپر، یا کسی پاگل نے پستول بھری ہوئی رکھی تھی یا تلوار رکھی تھی اور پاگل پن میں لے جا کے چلا دیا ایسے شخص پر جس کا یہ وارث بننا تھا۔ تو اگر قتل کرنے والا بچہ ہے یا پاگل ہے تو یہ بچہ اور پاگل بھلے سے ہیں تو قاتل لیکن یہ وراثت سے محروم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کے اعتبار سے یہ مکلف ہی نہیں ہے شریعت کے اصول کے، اس لیے وراثت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اگر بچے سے کسی کا قتل ہو گیا اور یہ اس کا وارث بن رہا ہے، یا پاگل سے کسی کا قتل ہوگا اور قتل ہونے والے شخص کا یہ وارث بن رہا ہے، تو یہ دونوں محروم وراثت سے نہیں ہوں گے، ان کو وراثت ملے گی۔ اگر قاتل نے بلا وجہ شرعی قتل کیا ہے ان 4 شکلوں میں سے کوئی شکل تو وراثت،
لیکن اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر وہ قتل کر رہا ہے، مثال کے طور پر قصاص واجب تھا اور قصاص میں یہ شخص تلوار چلا رہا ہے اس پر، کس پر؟ اور یہ اس کا وارث بن رہا ہے، کیونکہ شریعت کے حکم کو پورا کرنا ہے نا، چلا رہا ہے تلوار بھرے سے لیکن شریعت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے ایسا شخص بھی وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ کسی نے زنا کر لیا تھا، اس کو سنسار کیا جا رہا ہے پتھر مار مار کر، شادی شدہ تھا، اب وہ مرے گا۔ بہرحال پتھر مارنے والوں میں یہ بھی ہے کون؟ جو وارث بن رہا ہے، لیکن شریعت کو حکم پورا کرنے کے لیے اس کو قتل کر رہا ہے، اس لیے یہ وراثت سے محروم۔ یا یہ کہ ایسا شخص یہ قاتل بن گیا کہ اچانک اس نے اس پر قتل کرنے کے لیے حملہ کر دیا، اب اس نے اپنے دفاع میں گولی چلا دیا، وہ مر گیا، اپنے بچاؤ میں اس نے تلوار سے حملہ کر دیا، مر گیا وہ، تو اب یہ شخص، جو شخص اپنے دفاع کے اندر قاتل بن گیا، یہ شخص بھی وراثت سے محروم ہے، تو قاتل لیکن وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ شرعی حق حاصل تھا اس کو اس کے قتل کے کرنے کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جی ہاں، یہ تیسری شکل تھی کہ جو شخص مرنے والے کا قریب سے قریب ترین شخص ہوگا لیکن پھر بھی وراثت سے محروم ہو جائے گا، وہ قاتل۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ لیکن چوتھی شکل کے اندر بھی چھوٹی سی تفصیل ہے، اس کے ضمن میں بھی کچھ مسائل ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔